آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک حصہ ہم کل سماعت کر چکے تھے، آج دوسرا حصہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور مسلمان ان جیسے نہ ہو کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ جنہیں ان سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے انہیں جو کتاب دی گئی وہ توریت اور انجیل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان مدت دراز ہو گئی تو ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توریت جو اللہ کی کتاب تھی، انجیل جو اللہ کی کتاب تھی، فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اور اس کتاب اللہ یعنی توریت اور انجیل کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور مختلف نظریات اور عجیب و غریب اقوال کے در پہ ہوئے اور دین الہی کے احکام پر لوگوں کے کہنے کے مطابق عمل کرنے لگے، یعنی جو اللہ نے کہا وہ نہیں بلکہ جو لوگ کہتے تھے اس کے مطابق عمل کرنے لگے اور انہوں نے اپنے علماء اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب مان لیا۔ تو فرمایا جب اللہ کو رب نہیں مانا، علماء اور جو ان کے راہب تھے ان کو رب مانا، تو اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے اور اس سختی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتے اور نہ جنت کی بشارت سن کر نہ جہنم کی وعید سن کر، فرمایا کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل بھی فاسد اور اعمال بھی باطل ہیں، کہ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور فرمایا انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا کہ جو انہیں کی گئی تھی، یعنی ان کے دلوں میں اللہ فرماتا ہے کہ فساد آ چکا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سخت ہو گئے تھے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، فرمایا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی اور انہوں نے وہ کام کرنے چھوڑ دیے کہ جس کا کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور ان کاموں کو کرنے میں لگ گئے کہ جنہیں کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امور اصلیہ اور فرعیہ یعنی عقائد اور احکام میں سے کسی ایک چیز میں بھی ان کی مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اپنی صورت اور سیرت میں یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بناتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے ان آیات میں کہ جو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی مسلمانوں کو یہودی اور عیسائی نظریات اور ان کے طور طریقے اپنانے میں کسی بھی انداز کی اگر وہ ترغیب دیتے ہیں تو ان کے لیے اس آیت کریمہ میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر
یہودیوں کی مشابہت کی جائے گی، عیسائیوں کی مشابہت کی جائے گی، تو ہوگا یہ کہ پھر انسان کا دل اگر سخت ہو گیا تو پھر دل جب کالا اور سخت ہو جائے تو پھر نہ نصیحت قبول کرتا ہے، نہ قرآن سن کر، نہ جنت کی بشارتیں سن کر، نہ جہنم کی وعیدیں سن کر بھی دل نرم نہیں ہوتے، کیونکہ جب دل کالے ہو جائے، دل سخت ہو جائے تو پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت کریمہ کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں پہلے مسلمانوں کو کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائے جو نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ جھکیں گے جب مشاہبت نہیں کی جائے گی اور جب اللہ کا کلام پھر دلوں میں اثر کرتا ہے، ورنہ اللہ کا کلام بھی پھر اثر نہیں کرتا کہ جب یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طور طریقوں کو اپنا لے جائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں ہماری نسلوں کو، مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے، ان کے نظریات اپنانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو دین اسلام کی جو دولت اور جو حضور کی صورت اور سیرت میں جو حضور کی پوری مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ اسے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو فرمایا اے لوگو تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد اللہ نرم کر دیتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرمایا کہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دی کہ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی سختی اور دل کی نرمی کے حوالے سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ دل کی نرمی ہونا یعنی دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دل کی سختی یہ بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ سب سے پہلے انسان وعظ و نصیحت اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل بھی کچھ اسی طرح کے ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اگر وعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہا تو گویا کہ ہمارے دلوں میں بھی سختی ہے۔ تو یہ دلوں کی سختی کی آفت یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کا اثر نہ کرنا، انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا اور اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، اور دل کی سختی کے مختلف اسباب بھی ہیں، علامات ہیں، جن میں سے میں چند باتیں عرض کر دوں جو علماء نے لکھی۔ نمبر 1، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، یہ دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن نہیں پڑھتا، یہ دل اس سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا۔ نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا۔ نمبر 5، فحش گوئی کرنا۔ اب حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ یہ تو وہ تھی کہ جو قرآن و حدیث سے ہی یہ باتیں نکلیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کی نرمی اور دل کی سختی کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، غور طلب ہے، سنی حدیث پاک۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، یعنی دونوں باتیں بتا دی، کرے اور نہ کرے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی اگر ذکر کرے تو زندہ ہے، نہ کرے تو مردہ کی سی ہے، یعنی دونوں باتیں میرے آقا نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مسلم شریف میں، اس کو بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ دیکھیے میرے آقا کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ پہلے مطلق فرمایا
کہ ذکر کرنے اور نہ کرنے کی مثال مردہ و زندہ۔ اب دیکھیے گھروں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تو فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی وہ گھر، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہے تو وہ گھر والے زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا فرمایا وہ مردہ ہیں، وہ مردہ لوگ ہیں وہ گھر والے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں یعنی بیکار باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں یہ دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ اب دیکھیے انسان جتنا سخت ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ دلوں کی سختی دور کیسے ہو، اس کا علاج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ زنگ کو دور کیسے کریں؟ دلوں کی صفائی پھر کس چیز سے ہوگی؟ یعنی اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کا بھی علاج ہے کہ اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، یہ دلوں کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے سے، موت کو زیادہ انسان یاد کرے کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انسان روزانہ اپنی موت کو یاد کرے، مجھے جنازوں کو دیکھ کر موت کو یاد کرے، اپنے آباء و اجداد میں سے جو چلے گئے ان کو یاد کرے، وہ بھی چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا۔ انسان موت کو زیادہ یاد کرے، یہ دل کو نرم کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے یہ دلوں کے زنگ دور ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہونے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے، یعنی انسان آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے تو دونوں حل بتا دیے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا چاہتا ہے، آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے حضور نے فرمایا موت کو یاد کرنا کافی ہے، یعنی انسان موت کو یاد کرے اسے اپنی آخرت کی فکر لگ جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو بھی سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم اور حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فحش کوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ سے ہے، یعنی انسان کے لیے اس حدیث پاک میں سوچنے والی بات ہے کہ شرم و حیا ہے تو ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے، اور فرمایا فحش کوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی یہ آگ سے ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے اور دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی قد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی۔ فرمایا اے لوگو بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم ان سے اللہ کی قدرت کو سمجھو اور ان نشانیوں کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث سننا اپنی بارگاہ میں اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، موت کو یاد کرنے والا بنا
اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق عطا فرما، یا اللہ ہماری قبر اچھی فرما دے، ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، درس قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کے نظر فرما، ہماری رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آنے والی ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، ایمان و عافیت والی، صحت والی، نیکیوں والی، نمازوں والی زندگی عطا فرما، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔